میں درخواست کرتا ہوں معروف عالم دین اور ممتاز صاحب قلم حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ مؤرخ ملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نور اللہ مرقدہ سے متعلق مقالے کا اختصار پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر میں اپنا مقالے کی تلخیص پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حرمت صحابہ کا تحفظ اور حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی کی کتاب شواہد تقدس۔ یہ عنوان سیمینار کمیٹی کی طرف سے بھیجے گئے عنوانات کی فہرست میں شامل نہیں ہے، اگرچہ تصانیف کے ضمن میں اس کتاب کا جس کا حوالہ مضمون کے عنوان میں دیا گیا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن موضوع کی اہمیت اور کتاب کی قدر و قیمت کی وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی کی دوسری تصانیف کو بطور خاص موضوع بنایا گیا ہے، اس کو بھی موضوعات کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ اگرچہ اب یہ کتاب بازار میں نہیں ہے اور مصنف کی دوسری کتابوں کی طرح معروف بھی نہیں ہے، مگر جس کتاب کے رد میں یہ تصنیف کی گئی تھی وہ برابر چھپ رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کی کتابیں بھی زندہ رہیں تاکہ پڑھنے والوں کے سامنے تصویر کا صرف ایک ہی رخ نہ رہے۔ شواہد تقدس پر لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حال ہی میں اس فتنے نے پھر سر اٹھایا ہے جس کی سرکوبی کے لیے یہ شاہکار تصنیف وجود میں آئی تھی۔ افسوس اس کا ہے کہ اس مرتبہ یہ فتنہ ہمارے ہی حلقے سے اٹھا ہے۔ مدرسے کے پروردہ، مدرسے کے تعلیم یافتہ، مدرسے میں عقائد، تفسیر، حدیث اور فقہ کے درس دینے والے ایک استاد نے پندار علم میں مبتلا ہو کر صحابہ کرام جیسی جلیل القدر ہستیوں پر زبان طعن دراز کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی حیات ہوتے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے ان کی حفوات کا بھی جائزہ لیتے، جس طرح انہوں نے مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا اپنی کتاب شواہد تقدس کے ذریعے رد کیا ہے، اسی طرح ان کا بھی رد کرتے ہیں۔ راقم کی رائے ہے کہ جن صاحب نے یہ قضیہ چھیڑا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس شان میں گستاخی کا ارتکاب کر کے اپنی زبان و قلم کو آلودہ کیا ہے، ان کے رد کے لیے شواہد تقدس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ نامور لوگوں میں سب سے پہلے جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنی بیجا تنقید کا نشانہ بنایا ان میں ایک اہم نام سر سید احمد کا ہے۔ فرماتے ہیں کس کو جرأت ہے کہ اس کو لکھے کہ حضرت عثمان نے سب چیزوں کو غارت کر دیا، حضرت ابو بکر تو برائے نام بزرگ تھے۔ ملاحظہ کیجئے خطوط سر سید مرتب ڈاکٹر سید راس مسعود صفحہ 183۔ مولانا ابوالعلا مودودی نے سر سید کے اس چیلنج کو قبول کیا اور اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا جس کی کھلم کھلا جرأت سر سید بھی نہ کر سکے تھے۔ البتہ دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ سر سید ان مغربی مصنفین سے مرعوب نظر آتے ہیں جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بظاہر علم و تحقیق کے دلدادہ اور مشرقی علوم و فنون کے عشاق نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت انہوں نے اسلامی تاریخ کو بطور خاص عہد صحابہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا ہے۔ سر سید اپنی کتابوں میں اور خطوط میں وہی سب کچھ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مستشرقین کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ مولانا مودودی بھی اگرچہ مغربی فکر و فلسفے سے متاثر ہیں بلکہ بڑی حد تک مرعوب بھی ہیں، مگر وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے مغربی مصنفین کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے رہے ہیں اور ان کے ذریعے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں آج پاکستان میں تمام ہائی اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اسلامی تاریخ اور علم سیاست کے متعلق اسلامی نظریات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مدت پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ایم.اے سیاست کے امتحان میں سوالات آئے تھے کہ قرآن نے ریاست کے متعلق کیا اصول بیان کیے ہیں، عہد رسالت میں ان اصولوں کو کس طرح عملی جامہ پہنایا گیا ہے، خلافت کیا چیز تھی اور یہ ادارہ بادشاہی میں کیوں اور کیسے تبدیل ہوا۔ اب کیا معتزل حضرات چاہتے ہیں کہ مسلمان طلبہ ان سوالات کے وہ جوابات دیں جو مغربی مصنفین نے دیا ہے، یا ناکافی مطالعے کے ساتھ خود الٹی سیدھی رائے قائم کریں، یا ان لوگوں سے دھوکہ کھائیں جو تاریخی کو نہیں اسلام کے تصور خلافت تک کو مسخ کر رہے ہیں۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 300۔ اس عبارت سے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ خلافت و ملوکیت دراصل مغربی مفکرین کے فرسودہ اور من گھڑت نظریات کے رد میں لکھی گئی
لیکن کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس کے مشمولات اور محتویات سے مغربی مفکرین کے نظریات کی تائید ہو رہی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ مولانا مودودی چاہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کو دوسرا برا کیوں کہ ہم خود یہ کام زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ پر دوسرا کیوں انگلی اٹھائے، ہم زیادہ اچھے طریقے سے اپنی تاریخ میں کیڑے نکال سکتے ہیں۔ ہماری خلافت کو تنقید کا نشانہ دوسرا کیوں بنائے، ہم اسے زیادہ بہتر عمدہ انداز میں ملوکیت کے عنوان سے تصور خلافت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ مولانا مودودی مغرب سے کچھ زیادہ ہی مروب و متاثر نظر آتے ہیں، وہ بے وجہ نہیں ہے۔ تحریک سیدین کے متعلق انہوں نے پہلے تو یہ لکھا کہ وہ سراسر ناکام رہی، پھر اس ناکامی کی وجوہات کتاب و سنت اور عہد اولین کی تاریخ میں تلاش کرنے کے بجائے انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ سیدین کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے کسی کو یورپ بھیج کر اس کی ترقی کا راز معلوم کرتے، پھر یہاں اسلامی انقلاب برپا کرتے۔ حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی کی کتاب شواہد تقدس کا ذکر کرنے سے پہلے دل چاہتا ہے کہ مصنف کے متعلق اپنا تاثر عرض کر دوں۔ حضرت مولانا کی شہرت زیادہ تر ان کتابوں کی وجہ سے ہے جو انہوں نے ملت اسلامیہ ہند کی تاریخ پر لکھی ہیں۔ ان کتابوں کے حوالے سے وہ مورخ اسلام کی حیثیت سے ہمارے حلقوں میں معروف و متعارف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہمہ جہت عالم دین تھے۔ صرف مورخ ہی نہیں تھے بلکہ باکمال اور بے مثال مدرس بھی تھے۔ انہوں نے مدرسہ شاہی مراد آباد اور مدرسہ امینیہ جیسے بڑے اداروں میں سالہ سال تک درس نظامی کی امہات الکتب کا درس دیا۔ وہ ایک عظیم محدث، صاحب نظر فقیہ، قادر الکلام مقرر، اعلیٰ پائے کے منتظم، باشعور سیاسی قائد، مدبر اور مفکر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اعلیٰ درجے کے صاحب علم اور مصنف بھی تھے۔ ان کے قلم سے متعدد کتابیں نکلی ہیں، ان میں سے کئی کتابیں قابل رشک شہرت کی حامل ہیں۔ حضرت مولانا کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے قلم میں شگفتگی، سلاست، روانی اور حلافت کے ساتھ ساتھ پختگی بھی ہے، گہرائی اور گہرائی بھی ہے۔ وہ جس موضوع پر بھی لکھتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس موضوع کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان کی ہر کتاب ان کی علمی بصیرت اور فکر و نظر کے ساتھ ادبی پاک پن کا شاہکار بھی ہے۔ مولانا کے یہاں علم بحثوں میں بھی سمندر کے سکون اور ٹھہراؤ کے بجائے آبشار کا مسلسل شور ملتا ہے۔ لہجے میں دھیمے پن کے بجائے وہ الفاظ کی شوکت پر نظر رکھتے تھے اور ایسا اسلوب اختیار کرتے تھے جس میں خطیبوں کا سا زور بیان اور وہ علماء کے محدود حلقے میں بہت اچھا لکھنے والے تھے۔ انہوں نے جتنا کچھ لکھا ہے اور جتنی مدت تک لکھا ہے اور جس جگر کاوی اور نظر سوزی کے ساتھ لکھا ہے اس کی نظیریں کم نہیں تو زیادہ بھی نہیں ہیں۔ علماء دیوبند کی جس خصوصیت کا ایک زمانہ اعتراف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہیں۔ جب بھی امت پر برا وقت آیا، جب بھی کسی نے اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کی، جب بھی کہیں سے دین متین کے خلاف کوئی آواز اٹھی، جب بھی کہیں کوئی فتنہ رونما ہوا، علماء دیوبند سینہ سپر ہو کر سامنے آئے۔ حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی میں بھی پچھلوں کے کردار کا جمال، ان کے علم کی سطوت اور زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جرأت صاف نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1966 میں جب مولانا ابوالعلا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کر علم و تحقیق کے سمندر میں تلاطم برپا کیا تو اس کی تموج خیز موجوں کے شور نے حضرت مولانا کو بھی مضطرب کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طوفان کا رخ وہی لوگ موڑ سکتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کے لیے لگ بھگ 1 صدی سے منتخب کر رکھا تھا۔ اس دور میں جو حضرات علماء کرام علمی محاذ پر سرگرم عمل تھے ان میں ایک نمایاں نام حضرت مولانا محمد میاں کا تھا۔ خلافت و ملوکیت کی اشاعت کے بعد عوام تو عوام علماء تک حضرت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ لوگوں کو امید بجا تھی۔ 2-3 سال تک حضرت نے کتاب کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، لیکن جب اس کی شہرت بڑھی اور لوگ پے در پے سوال کرنے لگے تو حضرت نے تعمق نظر سے کتاب کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک فریضہ ہے جو ایک صاحب علم پر عائد ہوتا ہے، اور اگر اپنی بے بذاتی اور کم مائگی کے باوجود اس فرض کی انجام دہی کی کوشش کی جائے تو وہ ایک سعادت ہوگی، اور کیا عجب ہے کہ عند اللہ اس کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ خلیفہ مظلوم ذی النورین سیدنا عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقدس جزو ایمان ہے۔ اس تقدس کو مجروح کرنے والے الزامات کی تردید تقاضۂ ایمان ہے۔ اس جذبے کے ساتھ حضرت نے شواہد تقدس لکھی ہے۔ آگے میں نے شواہد تقدس اور میں جو خلافت و ملوکیت کے جوابات دیے گئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، بڑا تفصیلی مقالہ ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ چھپ جائے گا تو آپ کے علم میں آ جائیں گی ساری باتیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔